اس وقت موجود ہیں ندیم جعفری صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پروردگار نے میرے بھائی کو بہت عزتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی عزت کہ یہ آل رسول کی خدمت اور فرش اعضاء کی خدمت جو کہ بزرگوں سے ان کو ملی، وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہے. ان سے معصوم منزل کی ہم نے کچھ ٹائم پہلے انفارمیشنز دی تھی، لیکن آج بھی ہم دوبارہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ اس عزاداری کے اور اس تمام جو بزرگوں سے ان کو یہاں تک ملی، کب سے عزاداری شروع ہوئی اور معصوم منزل کی تاریخ، تمام چیزیں وہ ہمیں بتائیں گے. السلام علیکم ندیم صاحب. آپ کا وعلیکم السلام. السلام علیکم. دوبارہ وعلیکم السلام سے لے سکتے ہیں کیا؟ ہمارے ساتھ کٹ جائے. جی میں کٹ رہا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت ندیم جعفری صاحب موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ عزاداری کا سلسلہ کب سے اس عزاخانے میں شروع ہوا، اور ان کو کب سے یہ عزاداری کا یہ جو خدمت کا سلسلہ ہوا انہوں نے کب سے بچپن سے لیا اور اب ان کو سپورٹ کر دیا گیا ان کے بزرگوں کی جانب سے. آئیے تمام تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ مجلس ہو رہی ہے اور آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. تھوڑا سا ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین کے لیے آپ سے جاننا چاہیں گے معصوم منزل کی عزاداری اور تمام بزرگوں کی خدمات. جی السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ معصوم منزل اس گھر کا نام ہے. اس گھر میں پاکستان آنے کے بعد بندر روڈ کے بعد جو باقاعدگی سے عزاداری پارٹیشن کے بعد شروع ہوئی ہے وہ اس گھر سے ہوئی ہے. یہ ہمارا آبائی گھر ہے. یہ میرے تایا سید علی حسین جعفری صاحب کا گھر ہے جو وہیں جن کا دفینہ ہے، اور وہ کربلا گئے تھے دمشق اور وہیں ان کا وہیں پر وفات ہوئی ان کی اور وہیں دفن ہوئے. اور غالباً جو ایک روایت ہے لوگ جو بتاتے ہیں، روایت سے مطلب ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بالکنی میں کھڑے ہوئے روضے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے اور وہ بہت پرعقیدت اور بڑے با کمال انسان تھے. اور یہ سارے بھائی، میرے والد ان کے چھوٹے بھائی اور میرے ایک اور تایا اور میرے چچا، یہ خورشید حسین جعفری صاحب کی جو ہیں وہ اولادیں جو میرے دادا تھے، اور ان کے جو والد تھے یعنی کہ میرے پر دادا، ان کا نام تھا سید میر مومن علی، جو آگرے میں ایک جگہ تھی پالن پور، اس کے اسٹیٹ کے ہیڈ بھی تھے. اور ان کو ایک خواب یہ آیا تھا جس میں جناب امیر حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد ان کی زیارت ہوئی تھی. اور اس زیارت کے بعد انہیں اس خواب میں یہ حکم ہوا تھا کہ اناج بانٹو اور ذکر کرو. تو اس زمانے سے لے کے آج تک یہاں چاہے روز نظر و نیاز کا سلسلہ جس شکل میں بھی ہو، مگر اس یاد میں سمبولکلی وہ ایک روٹی بانٹی جاتی ہے یہاں پہ، برکت کی روٹی ہے وہ. اور ایک اور بات، میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں مجلس جاری ہے اندر، میرے والد صاحب نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ مجھے یہ کام اس طرح کرنا ہے یا اس کو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات وصیتوں کے بغیر ہی کچھ احساسات ایسے عطا ہو جاتی ہونے چاہیے. آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، میں بات کر رہا ہوں. مجھے میرے والد صاحب نے نہیں کہا تھا تم نے علم اٹھانا ہے. میرے والد صاحب نے مجھے نہیں کہا کہ تمہیں مجلسیں کرنی ہے، یہ ددیال کی مجلسیں ہیں تم نے کرنی ہے. میرے بعد میرے والد صاحب کنڈکٹ کرتے تھے یہ مجلس مجھ سے پہلے. اچھا ماشاء ان کا 2000 میں ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو ماں باپ یا بزرگ یا بڑے جو کرتے ہیں وہی تدریس ہوتی ہے، وہی تربیت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ بہت علم کا ذخیرہ الفاظوں کے ذریعے آپ منتقل کرنے کی کوشش کریں. وہ بہت اچھی بات ہے، وہ ضروری ہے، وہ ایک الگ نصاب کا حصہ ہے. مگر اس سے بڑھ کر جو بات ہے نا، وہ اپنی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگ، یہ بڑی مختلف پیراہوں میں یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ 40 سال انہوں نے جو پرفارم کیا، جو زندگی تھی ان کی جو تھے وہ، اس کو دیکھ کے لوگ ان پر ایمان لائے. تو یہ بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ہم آج جو کریں گے اور جو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مجھے یقین ہے مجھے اپنے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دیکھو تم یہ کرنا، میں بوڑھا ہو رہا ہوں یا میں جا رہا ہوں یا میں چلا جاؤں تو یہ کرنا. انہیں میں نے ابھی سے یہ وہ کر کے دکھایا ہے. تو آپ اپنا کردار بلند کریں. یہ مجالس، یہ تمام سلسلے جو امام حسین سے جڑتے ہیں جا کے یا اہل بیت سے جڑتے ہیں جا کے، ان کا مین مقصد ہے ہی تدریس. اور یہ میں اس کو ایک بہت اچھی کلاس کی طرح لیتا ہوں
ذرا اگر الگ الفاظوں میں سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہر کوئی آپ کا چینل دیکھتا ہے جو نئے بچے ہیں، تو ایک ایسی کلاس جس میں کمیونیکیشن بہت آسان ہو اور روایتی چیزیں سب بتائی جائیں اور اس انداز میں بتائی جائیں کہ اتر جائیں، سمجھ میں آ جائیں، کچھ روایتی چیزیں قائم رکھی جائیں، ثقافت بھی ساتھ چلتی ہے اور لوگوں کو اپنی تاریخ کہاں سے آ رہے ہیں اس کا پتہ لگے، تو اس کا ایک بہت بڑا پیکر ہے ایسی مجلسیں. اور یہ مجلس، اور اس مجلس کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ میرے جو جن کا ذکر کیا میں نے، میرے پردادا میر مومن علی صاحب، وہ ایک اسٹیٹ کے ہیڈ تھے، راجہ تھے پالنپور کے. ان کی روش کیا تھی، وہ دستار میں اپنی نہیں ہوتے تھے، عام کپڑوں میں. یہ جو جوتے رکھے ہوئے، اگر آپ کیمرے میں دکھائیے گا، اس پہ شارٹ بنائیے گا، وہ ان جوتے ابھی بعد میں بنا لیجیے گا، کوئی مسئلہ. یہ جو جوتے رکھے ہوئے ہیں، ان جوتوں کو وہ آرگنائز کرتے تھے. آپ سوچیں کہ اس سب کچھ کے باوجود کہ وہ محسوس کر سکتے تھے کہ میرے لیے معیوب ہے یا یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے، میرے محل میں نوکر چاکر، وہ ان کا درجہ، انسان کو اس کا درجہ بتانا سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے، کہ اتنے بڑے علم کے اور نور کے پیکروں کہ ہم جوتے اٹھانے کی بھی لائق نہیں ہے، اس کی بھی ڈیوٹی مل جائے تو یہ بڑی بات ہے. یہ انکساری کا بہت بڑا ایک درس ہے، اور جو میرے ان کے بعد میرے چچاؤں نے اور میرے ان کی سب کی اولادوں نے پورا کیا. اور ہم بھی میں بھی ہی بیٹھتا ہوں باہر، اور میرے جتنے کزنز ہیں ان کی، علی حسین صاحب کی بیٹیوں کے بیٹے میرے کزنز اور ان کے بچے، اور دیگر میرے تایا اور پھپھیوں کے بچے، وہ سب یہی ہم سب شامل ہو کے یہ عزاداری کرتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف اس سے اس سلسلہ عزاداری کو تقویت ملتی ہے، بلکہ اس سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اتنا کچھ زیادہ ہے جو ہم میجر نہیں کر سکتے. ہم یہاں جڑ کے جب ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اس کے لیے بہترین ذاکر منتخب کرتے ہیں، بہترین نظر کا انتظام کرتے ہیں، بہترین لوگوں سے پڑھواتے ہیں، جس کا ایک ثبوت آپ کی شکل میں موجود ہے کہ آپ وہ کچھ روایتی چیزیں ایسی پڑھتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو سنی ہوئی چیزیں ان کو وہیں وہی سما لگتا ہے. میرے لیے شرف ہے کہ میں اس معصوم منزل کی قدیمی عزاداری کا ایک حصہ بن گیا، کہ کچھ عرصے سے میں یہاں سوسخانی کر رہا ہوں. یہ آپ کی محبت اور بی کی عطا ہو گئی. میں آپ کو ایک بات اور کہوں گا، تھوڑا سا فلسفہ ہو جائے گا، مگر بالکل آپ بہت اچھا بولتے بولیں. شکریہ. آپ ہمیشہ سے یہاں پڑھ رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے وہ سارے وعدے یاد رکھتا ہے جو قبل وجودیت سے قبل اس کو جو اس نے کیے ہوتے ہیں، تو وہ جب بھی آ کے اس جگہ بیٹھتا ہے تو وہ نگینے کی طرح ایک جگہ بالکل جڑ جاتا ہے. تو مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے اس جگہ سے شروعات ہوئی ہے. انجمن غمخواران عباس کے سید علی ضیاء رضوی صاحب آج کل آئے ہوئے پاکستان، ان کی شروعات یہ یہاں سے ہوئی ہے. جناب سبت جعفر صاحب یہاں پڑھتے تھے، اور بڑے ذاکر مولانا باقر، مولانا رضا صاحب جن کے صاحبزادے ابھی پڑھ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہاں بہت جید اور فائق صاحب کی بھی جی سوری میں کہنا ہی بھول گیا، بڑی معذرت. یہاں سے فائق صاحب تو بہت پرانے سوز خان تھے. میرے ابا کے بھانجے رئیس باجی کے بیٹے، ان کی جو والدہ ہیں وہ میرے والد صاحب کی بہن ہیں اور میری پھوپھی ہوئی، اور ہم انہیں کے یہاں بہت بچپن ہم نے گزارا ہے، ہمارا خاندان ہے. فائق حسین برادران سے ہم نے یہ طرز سوزخانی سنا اور سیکھا ہے جیسا آپ پڑھ رہے ہیں. انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ انسٹیٹیوٹ ہیں. اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں اس دور میں اس خطے میں رضویہ کچھ قائم جگہیں ہو جاتی ہیں نا، جیسے انچولی، رضویہ، دیگر اہل تشو مکتب فکر کے جو لوگ جہاں ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ وہاں پر پرانی طرز کے سوز و سلام کو قائم کرنا، رائج کرنا بہت بڑی خدمت ہے. جبکہ جدت کے دور میں نئی ویڈیوز اور نئے انداز لوگ لے کے آ رہے ہیں، مگر اس کے اندر سے بعض اوقات ایک تکلیف دہ بات ہے، عقیدت کا زمرہ کم رہ جاتا ہے، اور اس کو اتنی لائلٹی سے قائم رکھنا فائق بھائی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور مجھے بڑے یاد آتے ہیں کبھی کبھی، وہ بڑے شفیق بزرگ تھے، اور ان کا گھر بھی ہے، یہ ایک ہی خاندان ہے.
تو یہاں اتنے جید لوگوں نے پڑھا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کا جو کرم ہے اہل بیت کا، اور جہاں قرآن میں ذکر ہے کہ جب ذکر ہوتا ہے ان کا تو فرشتے اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں، بے شک بے شک. تو وہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ایکچولی غور کرنے کے لائق ہیں کہ آپ سوچیں گے کیوں فرشتے اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں، اس ذکر میں ایسی کیا خاص بات ہے. تو وہ خاص باتیں ہر سال ریوائیو کرنے کے لیے عزاداری سجائی جاتی ہے جو کہ اہل بیت میں اور ان کے ماننے والوں میں، اور پھر اس شہادت کا تذکرہ جو کہ سب سے بڑی کائنات کی ایک اتنا بڑا سب سے بڑا ایونٹ ہے کائنات کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ قیامت اور تخلیق کائنات سے پہلے خدا نے اس کا وجود دیکھ لیا تھا. بے شک بے شک. یہ میری اپنی سوچ ہے، اور اس کی وجودیت کی وجہ سے، اس کے ہونے کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی اور بہت کچھ خلق ہوا اس کے بعد. بے شک. اور یہ میرے صرف جذبات نہیں ہیں، اس پہ میری ریسرچ بھی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں اس کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ وقت جب نہیں بنا تھا تو وہ واحد ذات خدا تعالیٰ تھی جس کو وقت میں کیا ہونا ہے وقت کی تخلیق کے بعد وہی جانتا تھا. تو اللہ اس مجلس پہ اور سلسلے پہ اور جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں ان سب سلسلوں پہ اپنا رحم و کرم قائم رکھے. اور یہ تدریس کے کچھ باب ہیں جو صدقے جناب امیر کے اور اہل بیت کے، اور آخری اس کی کیل جو ٹھوکی اس پہلی تبلیغ سے آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کی جو کیل ٹھوکی اس تدریس میں وہ عباس کے علم سے اور واقع کربلا سے امام حسین علیہ السلام. تو اللہ کرے یہ درس جاری رہیں اور بڑھتے رہیں. میرے کزنز اتنے ہیں، سنی میرا بھائی چھوٹا، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ مجالس اور نظر و نیاز کے سلسلے بڑھتے رہیں اور ہر سال بڑھتے ہیں، ہر سال بڑھتے ہیں. پروردگار آپ کے دسترخوان کو اور اس عزاداری کو نسل بعد نسل سلسلہ جاری رکھے. اس طرح آپ کر رہے ہیں، آپ کی اولاد اور ان کی اولادیں یہ سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ یہ بزرگوں نے بڑا خوبصورت سجایا ہوا ایک عزا خانہ ہے جس میں بہت قدیمی چیزیں بھی ہیں. اور میں نے اس کے پٹکے، اس کے پنجہ بھی دکھائے اپنے ناظرین کو شروع میں ہی کہ کتنے منفرد انداز کے، اور مطلب ایک ان کی پرانی یاد، پرانے طرز کے بنے ہوئے گوٹے، اس کے خمکاب کا کپڑا، یہ سب بہت کچھ ایک ہمارے لیے اسمبلز ہیں ہمارے آنے والی نسل کے لیے. تو یہ عزا خانہ بھی بہت قدیمی ہے آپ کا جو یہاں پر یہ باکس جو رکھا ہے. جی ہاں، یہ تقریباً اس کی ہسٹری جو ہے 250 سال سے زیادہ ہے پرانی، کیونکہ میر مومن علی صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میرے پردادا تھے. تو سمجھ لیں کہ آپ تیسری چوتھی جنریشن ہے. تو ایک مبہم اندازہ ہے 250 سے 350 سال پرانی ہسٹری ہے. 1800 کی میں نے کچھ تاریخیں نکالی. اور میں ایک بات اور نظر کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو عزاداری میں شامل ہیں اور عزاداری کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وہ رہیں یا نہ رہیں وہ رہتے ہیں. اور اس کا بہت بڑا ثبوت یہ عزا خانہ ہے جہاں پر ہم اہل بیت اور شہداء کے ساتھ اپنے مرحومین کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور ان کی چاہ سے اور ان کی عمل سے جو سیکھا ہم نے اس کی ڈیمونسٹریشن ہے. یہ ایک سورہ فاتحہ جب بھی آپ کوئی بھی دیکھیں یہ، اور اگر سورہ فاتحہ کا وقت نہ ہو تو 3 دفعہ درود ان ناموں کے لیے: سید اختر حسین جعفری ابن سید خوشید حسین جعفری میرے والد، اور سید علی حسین جعفری ابن سید خوشید حسین جعفری، سید نجم الحسین جعفری ابن سید خوشید حسین جعفری، اور سید مہر الحسین جعفری ابن سید خوشید حسین جعفری، اور ان کے والد خوشید حسین جعفری ابن سید میر مومن علی. ایک کلیکٹیو سورہ فاتحہ یا 3 دفعہ درود آپ پڑھ دیں گے اور ہمیں لگے گا ہم آپ کو آپ کے توسل کہ ایک اور ہماری کاوش جو ہے وہ آگے چلی گئی. بہت آپ کا شکریہ، آپ نے بہترین انداز میں معصوم منزل کی عزاداری اور اس کے عزا خانے اور تمام تفصیلات ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آپ جس طرح ڈیوٹی کر رہے ہیں پروردگار اسی طرح کرتی رہیں. آپ کو صحت اور زندگی عطا ہو اور یہ عزا خانے میں اسی طرح ہر سال اضافہ ہوتا جائے عزاداری میں اور آپ کے دسترخوان میں. سلامت رہیے. بہت شکریہ. ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں معصوم منزل
منزل میں جہاں پر بتایا گیا کہ 250 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس عزاداری کو اور اس کے عزا خانے کو، جہاں پر تمام تبرکات اور تمام پٹکے پنجے سب ایک قدیمی ہیں جو کہ بر صغیر سے یہاں تک پہنچے، اور یہ عزاداری کا سلسلہ ایک سادہ مزاج کا ہے۔ اب مجلس برپا کی جا رہی ہے اور یہ آج تیسری مجلس تھی جس میں آج ہم نے بات چیت کی۔ اس وقت مولانا خطاب کر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔